عموماً جو ہماری معاشرے میں بعض لوگ اچانک الٹراساؤنڈ کرا لیتے ہیں، اور چونکہ وہ الٹراسونالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت سے ایسے الٹراسونالوجسٹ بھی ہیں سوسائٹی میں کہ جو کلاسیفائڈ الٹراسونالوجسٹ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ جیسے ہی پروسٹیٹ کا جب سائز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو تھوڑا سا بڑا ہو چکا ہے، تو وہ مریضوں کی غلط گائیڈنس کر لیتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کے پروسٹیٹ کا سائز بڑا ہے اور آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عام عوام کے لیے کہ پروسٹیٹ کی کچھ خاص علامات ہے، یعنی کہ پیشاب کا جلدی آنا، رات کو پیشاب کے لیے جلدی اٹھنا، زیادہ مرتبہ اٹھنا، پیشاب کا کنٹرول میں نہ ہونا، اور پیشاب کی دھار کا کمزور ہونا، اس کے ساتھ ساتھ پیشاب جب آتا ہے تو اس کے ساتھ زور لگانا، اور یہ احساس ہونا کہ میرا مثانہ جو ہے وہ پوری طرح خالی نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب پیشاب کے لیے کو انیشیٹ کرتے ہیں اور پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں یہ علامت بھی ہوتی ہے کہ آپ زور لگاتے ہیں، کچھ وقت تک کے لیے زور لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پیشاب آتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی دھار جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ علامات جب بھی آپ کو پیش آئیں، یہ عموماً عمر کے اس حصے میں آتی ہیں کہ جب انسان جو ہے 55 سال 60 سال یا اس سے بھی اوپر ہو، تو آپ کو اپنے یورولوجسٹ کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے۔ عموماً بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ جب آپ کا پرابلم کر رہا ہو تو اس کا علاج یا جو آپ کو سائن سمپٹمز ہوتے ہیں اس میں افاقہ جو ہے وہ دوائیوں کے ساتھ آ جاتا ہے، الفا بلاکرز یا کمبینیشن تھیراپی جو یورولوجسٹ پرسکرائب کرتے ہیں، تو بہت سے مریضوں کو ان کے ساتھ بھی افاقہ آ جاتا ہے۔ کچھ ایسی علامات ہیں کہ جن میں پروسٹیٹ کا آپریشن یعنی کہ TURP جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے۔ ایسی علامات یہ ہیں کہ ایک مریض مثال کے طور پہ اس کے مثانے میں پتھری کا بننا شروع ہو جائے پروسٹیٹ کی وجہ سے، یا اگر آپ کا یورولوجسٹ یہ تشخیص کر لے آپ کو کہ یہ جو بار بار آپ کو پیشاب میں انفیکشن ہوتا ہے یہ آپ کے پروسٹیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا آپ کے پیشاب میں اگر خون آ رہا ہے اور اسپیسیفکلی آپ کا یورولوجسٹ آپ کو یہ کہے کہ یہ خون جو آ رہا ہے یہ پروسٹیٹ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پروسٹیٹ کے مسئلے کی وجہ سے آپ کے گردے کا عمل خراب ہونا شروع ہو جائے، یعنی کہ آپ کا کریٹینین جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے، اور یا آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں، الفا بلاکرز استعمال کر رہے ہیں، اور کچھ وقت کے استعمال کے بعد آپ کی علامات دوبارہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے، یا مثال کے طور پر آپ وہ فائنینشلی وہ افورڈ نہ کر سکیں، یا آپ اس کو ریگولرلی استعمال نہ کر سکیں، تو ان صورت میں جو ہے وہ پروسٹیٹ کی سرجری جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے۔ ان صورتوں میں اگر آپ سرجری نہ کریں تو اس سے جو اس کی پیچیدگیاں ہیں وہ اس کے زیادہ ہونے کا امکان شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اس میں بتاتا چلوں، عموماً جو ہماری معاشرے میں بعض لوگ اچانک الٹراساؤنڈ کرا لیتے ہیں، اور چونکہ وہ الٹراسونالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت سے ایسے الٹراسونالوجسٹ بھی ہیں سوسائٹی میں کہ جو کلاسیفائڈ الٹراسونالوجسٹ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ جیسے ہی پروسٹیٹ کا جب سائز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو تھوڑا سا بڑا ہو چکا ہے، تو وہ مریضوں کی غلط گائیڈنس کر لیتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کے پروسٹیٹ کا سائز بڑا ہے اور آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ پروسٹیٹ کے سائز کا اور پروسٹیٹ کے آپریشن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک کہ یہ تمام علامات جو ہیں یا ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہو اور آپ کا یورولوجسٹ آپ کو سجیسٹ نہ کرے کہ آپ پروسٹیٹ کی سرجری کرائیں۔ تو محض اس بنا پہ کہ آپ کا پروسٹیٹ کا سائز بڑھ گیا ہے، اس بنا پہ کوئی اس کا آپریشن کرنا وہ بجائے بہتری کے وہ آپ میں پیچیدگی، آپ کے پیشاب کے عمل میں پیچیدگی پیدا کر سکتا ہے، رادر دین کہ آپ کے اس میں پیشاب کے عمل میں بہتری لا سکے۔ تو یہی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جب بھی آپ کو پروسٹیٹ کے سائن سمپٹمز پیدا ہو جائیں، یا آپ کا معالج جو ہے آپ کا یورولوجسٹ آپ سے یہ کہے کہ آپ کے پروسٹیٹ کی وجہ سے آپ
آپ کے مثانے میں پتھریاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ کے پروسٹیٹ کی وجہ سے آپ کو خون آنا شروع ہو گیا پیشاب میں، آپ کے پروسٹیٹ کی وجہ سے اب آپ کو ریگولر انفیکشن ہو رہا ہے، یا آپ کی دوائیاں جو ہیں وہ اب پوری طرح اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں آپ پہ، یا آپ کے گردوں کا عمل خراب ہو رہا ہے، تو ان صورتوں میں آپ کو اپنے معالج کے جو کہ یورولوجسٹ ہی ہوتا ہے اس کی جو ہے ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اور پروسٹیٹ کی سرجری کرانی چاہیے۔